سارے مومن ماتمداری پرسہ دیتے واجب ہے مہربانی لمبا نہیں پڑا کتنا چھوٹا کتنا چھوڑی 7:15 پورنے کے اچھا اچھا تھوڑا پیچھا نہیں کرتا ٹھیک بس ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد مولا یا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وَرَضِيَ اللَّهُ قَوْلًا صلوات بآواز بلند صلوات پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ مالک بانیان کی یہ محنت کوشش کاوش مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں جتنے قدم چل رہے ہو مالک ہر قدم کے بدلے جزائے خیر عطا فرمائے محمد و آل محمد کا صدقہ جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں مالک پریشانیاں دور فرمائے جو بے روزگار ہیں مالک برسر روزگار بنائے مقروض مومنین کے مالک قرض ادا فرمائے جس مقام پہ مظلوم کے عزا خانہ آباد ہیں مالک شر شیطان شر انسان اور حیوان سے محفوظ فرمائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا بول بالا ہو دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت نیست و نابود ہو صلوات پڑھیں آل محمد کی پاک ذات تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے میرے بعد کسی نے نہیں پڑھنا بسم اللہ تھوڑا سا قریب آئے نیاز حسین درود پڑھیں آل محمد کی ذات پہ سورہ طہ سے ایک میں نے آیت پڑھی ہے آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے فَيَوْمَئِذٍ اور اس سے 2 آیتیں قبل بھی اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کیا میرے حبیب یسألونک عن الجبال یہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیں گے اور تم پوری زمین میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھو گے ہم پوری روئے زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے فَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ توجہ میں پہلی دفعہ ہی حاضر ہوا ہوں آپ کے ہاں لیکن میرے کان میں بتایا گیا کہ یہ عقائد سنتے ہیں تو جو عقیدہ سنتا ہے میں نے اسی جملے پہ دیکھ لینا ہے آیت پڑھ رہا ہوں روایت نہیں کیونکہ روایت پڑھی جائے تو بڑا آسان سا حل ہے مولوی کے پاس کہ راوی ضعیف ہے یہ کہہ کے فرار کر جانا لیکن آیت سے فرار ہو نہیں سکتا حوالہ میں دے گیا ہوں
پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیں گے، تم زمین کو دیکھو گے چٹیل میدان کر دیں گے، اس میں کوئی نشیب و فراز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي، اور میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ اس دن ہر قبر سے بندہ اٹھنے والا ایک بلانے والے کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اللہ اکبر، جیتے رہیں، آباد رہیں جو سمجھ گیا ہے۔ ہر قبر سے اٹھنے والا کسی بلانے والے کے پیچھے پیچھے چلے گا، یعنی کہ آیت کا مزاج بتا رہا ہے، قبروں والے اور ہیں، جیتے رہو جو سمجھ رہا ہے، اور بلانے والا اور ہے، اور لفظ بھی واحد کا صیغہ ہے، دائی، دعوت دینے والا، بلانے والا کوئی ایک ہے، نام اللہ نے نہیں لیا۔ اور پھر اسی آیت کو اختتام کر کے اللہ نے وہ آیت کہی جو میں نے پڑھی تھی سرنامہ کلام میں، فَيَوْمَئِذٍ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور میرے حبیب ان سے کہہ دے اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، ہاں اس کی شفاعت کام آئے گی جو اللہ سے اجازت لے چکا ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہیں، آباد رہیں، جیو یا علی یا علی، جو اللہ سے اذن لے چکا ہے، یہ نہیں کہ اس دن لے گا، آزنا فعل ماضی ہے، واحد کا صیغہ ہے، جو اللہ سے اذن بولو لے چکا ہے، راضی اللہ قولا، اور اللہ اس کے قول سے ازل سے راضی ہے۔ بس یہی دائی ڈھونڈنا ہے کہ وہ دعوت دینے والا کون، اور وہ کون جس کے قول سے اللہ راضی ہے۔ تو پھر سمجھ جانا کہ کوئی ہوگا اس دن جو قبروں سے اٹھائے گا بھی صحیح، اپنے پیچھے پیچھے چلائے گا بھی صحیح۔ میں نے بات شروع کر دی ہے، ایک آیت اور پڑھنے لگا ہوں، سورہ فجر سے آیت پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن جانتا ہے، مولوی نہیں جانتا، تو پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کے قول سے اللہ راضی ہے۔ تو سورہ فجر پکاری، اور سورہ فجر جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں۔ سورہ فجر کا آل محمد کے گھر میں دوسرا نام ہے سورۃ الحسین۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الحسین، کیونکہ تیرے چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ اقرؤ فی فرائضکم سورۃ الحسین، اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین پڑھا کرو۔ تو صحابی نے پوچھا مولا اس نام کی سورت تو قرآن میں ہے ہی نہیں، سرکار نے کہا سورہ فجر نہیں ہے کیا؟ کہتے مولا قرآن تو سارا ہی آپ کا قصیدہ ہے، یہ حسین کے نام سے کیوں منسوب؟ تو مولا نے کہا بے شک ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر حرف میں ہم 14 ہی ہیں، لیکن سورہ فجر وہ واحد سورت ہے کہ آغاز بھی حسین سے، انجام بھی حسین پہ۔ اللہ، میری آواز کھول، مائک بند ہے، یا علی یا علی، آغاز بھی حسین سے، انجام بھی حسین پہ۔ تو بس اسی سورہ فجر میں ہے کہ جس کے قول سے اللہ راضی ہے۔ ملنگ بابا، اللہ قول سے راضی کیسے ہے؟ بسم اللہ، مولا قبول فرمائے۔ آئیے یاور بھائی، وہی اجازت لے چکا اور اسی کے قول سے راضی ہے اللہ، جس کا ہمیں قرآن بتائے گا۔ تو بس قرآن نے کسی ذات سے خطاب کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین لوٹا میری طرف، لیکن لوٹنے سے پہلے مجھ خدا سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، جیتے رہیں، یا علی یا علی۔ یاور بھائی، آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، حضرت عیسیٰ سے لے کے ہم تک، ہر ایک کی کوشش ہے کہ خدا راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ مجلس میں اسی لیے حاضر ہے کہ اللہ راضی ہو، نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو، اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے اے حسین میری طرف آ جا، لیکن آنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، جیتے رہو، آباد رہے۔ خدائی کی کوشش کہ خدا راضی ہو، خدا کی کوشش کہ حسین راضی ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ حسین مرنے کی تیاری کر، ارجعی، لوٹا، پلٹا۔ آپ نے مجھے جتنے بتائے ہیں کہ سامعین کے کہ یہ کیا سنتے ہیں، یاور بھائی امتحان لینے لگا ہوں میں آپ کے مجمع کا۔ لوٹ آ، ارجعی، پلٹ آ۔ آپ کا کوئی عزیز پردیس میں ہو تو فون کرتے نہیں ہو کہ اب یاد آئی ہے، لوٹ آ،
اللہ حسین سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مرنے کی تیاری کر، ارجعی، حسین پلٹا، حسین لوٹا، اور فلسفے کا قانون ہے کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے۔ تیری میری اصل ہے مٹی، حسین کی اصل ہے عرش۔ یا الہ مولا آباد رکھے۔ وہ فقط حسین ہے جس کے قول سے بھی اللہ راضی، جس کے فعل سے بھی اللہ راضی ہوا۔ تو اب پچھلی آیت پہ پھر رہا ہو، اللہ کہتا ہے اس دن کوئی بلاتا جائے گا، قبروں سے اٹھنے والے اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور وہ وہی ہوگا جس کے قول سے بھی میں راضی، جس کو میں اذن بھی پہلے دے چکا ہوں۔ سوائے حسین کے کوئی نہیں ملتا کہ جس کی دعوت مشہور ہو۔ کوئی ملتا ہے حسین کی دعوت جانتے ہو؟ چلو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، ڈھیر سارا آیات کا قافلہ ہے، کیونکہ میں حسین قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کھچی صاحب آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں، درود پڑھ لیں مل کے بابا سے پڑھا۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ اب صرف حسین ہے کہ اللہ کی پوری خدائی میں جس کے قول سے اللہ ازل سے راضی، اور جس کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کی تیاری کر، بلکہ کہا لوٹا میری طرف، الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف۔ اب حسین کی دعوت کتنی مشہور ہے، سورہ توبہ پڑھنا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اللہ کا نبی کسی جنگ پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، لوگوں نے جی چرایا کہ ایکڑا ٹائم ہے ہر ویلے جنگ، لوگوں نے جی چرایا۔ یہی آیت آگئی، میرا حبیب لو کانا ارزن قریبن و سفرن قاصدن لاتبعوک، میرا حبیب اگر زمین نزدیک ہوتی اور سفر میں کچھ ہاتھ لگنے کی امید ہوتی تو یہ سارے تیرے ساتھ چل پڑتے۔ نہیں سمجھے؟ میرا حبیب اگر زمین نزدیک ہوتی اور سفر میں کچھ ہاتھ آنے کی بھی امید ہوتی، لاتبعوک، یہ یقیناً تیری اتباع کر لیتے، یہ جی نہ چراتے۔ اب 63 والوں اس کے برعکس حسین کہتا بھی رہا سفر دور کا ہے، ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ جیتے رہے یا الہ، حسین کہتا بھی رہا سفر بھی دور کا ہے، ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ کوئی چھوڑ کے گیا حسین کو جو حسین کے ساتھی تھے، بلکہ دیے حسین بجھاتا رہا کہ جاؤ، جنت کی طلب ہے تو حسین دے گا، جاؤ۔ لیکن سب نے ہاتھ بھی جوڑے، مولا جائیں کہاں؟ جس کو مرنے کے بعد دیکھنا تھا ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیتے رہو۔ جس کو مرنے کے بعد دیکھنا تھا ہم زندگی میں، وہ حسین ہے جس کی دعوت بھی مشہور، وہ حسین ہے جو اللہ سے اذن بھی لے چکا، اور اللہ سے اذن حسین نے خریدا ہے، اللہ سے حسین نے شفاعت خریدی ہے۔ تے تواڈے تو بہتر کون جاندا ہے سودا ہوے کسے شے دا جیڑا لین والا ہوندا ہے، یار بھائی وہ یقیناً قیمت گھٹ کردا ہے۔ لاکھ مانگو تو وہ کہتا ہے یار 70 کر لے، 1.5 مانگو تو 1.20 کر لے۔ ایسے ہی ہے نا، جب اللہ سے حسین نے شفاعت خریدی تو آواز ہے قدرت آئی، حسین شفاعت خرید رہے ہو، قیمت کیا دو گے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار کچھ کمی کر لے، آواز حسین آئی، پروردگار قیمت بھی تیری مرضی کی۔ جو سمجھ رہا ہے وہ بندہ بول رہا ہے۔ جو خدا سے شفاعت خریدے اس کی قیمت کے مطابق پروردگار تو کہتا ہے حسین دیتا آئے گا، تو آواز ہے قدرت آئی، حسین حل جزاء الاحسان، میرا ہی قانون ہے، احسان کا بدلہ احسان۔ اگر آج تیرا یہ اعلان ہے کہ تو کہتا حسین دیتا آئے گا، قیامت میں پھر میرا اعلان یہ ہوگا کہ حسین کہتا ہے میں جنت دیتا ہوں گا۔ اللہ اکبر، جیتے رہو یا الہ۔ تو حسین ہے وہ جس نے اللہ سے شفاعت بھی خریدی، اللہ سے اذن بھی لیا، اور اللہ اس کے قول سے راضی۔ ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث بھی عام نہیں، جو فرشتے کے ذریعے اللہ کلام کرے اپنے حبیب سے، اسے کہتے ہیں قرآن۔
اور جو ڈائریکٹ بولے بغیر وسیلے کے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اب یہ ہے حدیث قدسی جعفری صاحب. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرا حبیب من طالبانی واجدانی ومن واجدانی فاحبانی ومن احبانی فاحببتہ ومن احببتہ فعاشقانی ومن عاشقانی فعشقتہ ومن عشقتہ فقتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ فانا دیتہ. یہ حدیث عشق ہے. میرا حبیب جو مجھے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے. جو بندہ سمجھ رہا ہے اس پہ بولنا واجب ہے. میرا حبیب جو مجھے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے. میرا حبیب جو مجھے پا لے پھر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے محبت کرے پھر میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں. پھر جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے عشق کرتا ہے. جو مجھ سے عشق کرے پھر میں اللہ اس سے عشق کرتا ہوں. پھر میں اپنے عشق میں اسے قتل کر دیتا ہوں. پھر جو میرے عشق میں قتل ہو جائے اس کا خون بہا مجھ پہ واجب ہوتا ہے. پھر جس کا خون بہا مجھ پہ واجب ہوتا ہے اس کی اور قیمت کوئی نہیں ہوتی. میں اللہ اس کی قیمت بن جاتا ہوں. یا علی میں اللہ اس کی قیمت بن جاتا ہوں جو میرے عشق میں قتل ہو جائے. اب عزادار جتنے بیٹھے ہو حسین سے بڑا کوئی عاشق نہیں کائنات میں. اور تیرے مولا حسین کا لقب بھی ہے سلطان العاشقین, عاشقوں کا سلطان. سوائے حسین کے ملتا ہی کوئی نہیں ہے. اب حدیث قدسی کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو مجھ سے عشق کرے میرے عشق میں قتل ہو جاتا ہے. اور بھائی فقہ کا مسئلہ ہے, علماء سے پوچھے گا, سنی بھائی اپنے عالم سے پوچھ کے, شیعہ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ بندہ قتل ہو جائے, قتل کا بدلہ ہے قتل, قصاص, اگر وہ نہ لیا جائے تو پھر ہوتی ہے دیت, خون بہا, تو اس کی قیمت ہے 100 اونٹ. بندے کی جان کی قیمت کیا ہے؟ سارے بولو گے تو لطف آئے گا, 100 اونٹ. اور اللہ کہہ رہا ہے جو میرے عشق میں قتل ہو اس کی دیت 100 اونٹ نہیں بلکہ اس کی قیمت میں خدا ہوتا ہوں. نہیں اب بھی نہیں سمجھے؟ تجھ میں اور مجھ میں اور حسین میں فرق یہ ہے, تیری میری جان کی قیمت جانور ہے, حسین کی زندگی کی قیمت خدا ہے. آباد رہو, مولا سلامت رہے. جی آپ یا علی, تیری میری قیمت جانور, حسین کی قیمت کیا ہے؟ بولو خدا. حسین کی قیمت, جس کی قیمت خدا ہو اللہ جانے. اور وہ 100 اونٹ ملتے پتہ کسے ہیں؟ جو بندہ قتل ہو جائے اس کے ورثاء کو. اب اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی ہے, شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں اس حدیث سے کہ جو میرے عشق میں قتل ہو جائے اس کا خون بہا میں ہوتا ہوں. اب اللہ ہوئی قیمت ملنی کسے ہے؟ حسین کے وارثوں کو. اللہ ہے قیمت, ملے گی حسین کے وارثوں کو, حسین کے خاندان کو. اب اللہ نہ تیرا رہا نہ اللہ میرا رہا, اللہ تو ہو گیا حسین کے خاندان کا. اب جس پہ یہ خاندان راضی ہوگا اللہ بھی اسی کا ہوگا. اللہ جیتے رہو. اور حسین کو کوئی ہم 63 والوں اپنی مرضی سے تھوڑی مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں رسول کی مرضی سے. نہ کہتا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے, تو میں کون سا ماننے لگا تھا؟ ہم تو بھائی اللہ بھی رسول کے کہنے پہ مانتے ہیں, ہم تو علی کو بھی محمد کے کہنے پہ. اپنی مرضی تو چلنی نہیں ہے, مرضی چلنی ہے رسول کی. اور رسول کی مرضی جانتے ہو کتنی بڑی مرضی ہے؟ مسجد کا احترام سب جانتے ہیں. کوئی جوتی پہن کے جا سکتا ہے مسجد کے احاطے میں؟ نہیں جا سکتا نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی بے حرمتی کرے کوئی بھی ہو فتویٰ بھی لگے گا اور جیل بھی ہو جائے گی مقدسات کی بے حرمتی پہ. ایسے ہی ہے نا جی, یعنی کہ مسجد کا اتنا احترام ہے. میں اب رسول کی مرضی گرا دو, اس مسجد کو جلا دو. اب آؤ میرا ساتھ دو, اللہ سے پوچھتے ہیں تیرا گھر ہے, یہاں پہ کوئی بے حرمتی کرے ہم کافر کہتے ہیں, تو اپنی محبت سے کہہ رہا ہے
کہ میرا گھر ہے مسجد ہے اس کو جلا دے گرا دے. کہا تجھے سمجھ نہیں آئی, یہ بنی محمد کی مرضی کے خلاف ہے. نہیں سمجھے؟ یہ بنی میرے حبیب کی مرضی کے خلاف ہے. اللہ میاں گھر تو تیرا ہے, لوگ نماز پڑھتے ہیں. کہا پڑھتے رہیں, میرے حبیب کی مرضی کے خلاف پڑھتے ہیں, میرے حبیب کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں. یہ بنی ہے میرے حبیب کی مرضی کے خلاف, اسی لیے جائے گی جہنم میں. اور حکم بھی ہے کہ جلا دو. اب جو اللہ اپنا گھر محمد کی مرضی کے خلاف بنا ہوا برداشت نہیں کرتا, وہ اللہ امام محمد کی مرضی کے خلاف بنا ہوا کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اللہ یا علی دیو آپ یا علی. یہ ہے محمد کی مرضی جو اپنا گھر برداشت نہیں کرتا کہ بنائی میرے حبیب کی مرضی کے خلاف ہے. اب دیکھیں میری جانب, رسول جب آئے تو کفر کفر ہے, شرک شرک ہے, الہاد الہاد ہے, لوگ بت پرست ہیں. ایسے ہی ہے نا جو تاریخ اسلام پڑھ چکے ہیں, تو یہ تو دینیت اسلامیات میں بھی ہے کہ مشرک بت پرست لوگ ہیں. سرکار نے ایک بندے کو بڑی تبلیغ کی, اور تبلیغ کرنے کے بعد بندہ تو مانا نہیں, وہ ایک بت بناتا تھا ستو کا, حلوے کا, ستو حلوے کا مکس کر کے بت بناتا تھا, اور اپنے رہنما پیشوا کو ساتھ رکھتا تھا بلا تشبیہ. رسول کی کہ نہیں مانی, بس ایک رات سویا تو رکھا بھی اپنے سرہانے کے قریب. جب صبح اٹھا تو وہ تھا نہیں, چونکہ ستو اور حلوے کا تھا نا, تو بس دائیں بائیں دیکھا, وہ ایک کتا دیکھا اس نے, وہ ایک ٹانگ کھا چکا تھا. نہیں سمجھے؟ ایک ٹانگ کھا چکا تھا. اس نے کتے کو بھگایا نہیں, فوراً تیرے رسول کی بارگاہ میں آیا. سرکار ہاتھ بڑھائیں, بیعت لیں, کلمہ پڑھائیں. اور سرکار نے کہا اب تک تو مانا نہیں. کہتا سرکار اب مان گیا ہوں کہ جس کی ٹانگ کتا لے جائے وہ پیشوا نہیں ہو سکتا. یا علی, مرضی چلنی ہے رسول کی. تو ہم نے حسین کو مانا اس لیے ہے کہ محمد لفظ کو غور سے دیکھو. جو چیزیں اللہ کا شعور دیں, جو چیزیں اللہ کا شعور دیں, جن سے اللہ یاد آئے, اللہ کی وہ نشانی جو ان کی تعظیم کرے گا, وہ کیا ہے؟ دل کا متقی. عام متقی نہیں, اندر سے متقی. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے بزرگوں, وہ اندر کا متقی ہے. اب شاعر اللہ کیا ہے؟ دو آیتیں گزر کے, صفا مروہ بھی شاعر اللہ ہے, میں وہ بھی آیت پڑھتا ہوں. چلو اب ترجمے پہ اتفاق کیجئے گا. دو آیتیں چھوڑ کے اللہ نے کہا یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہے. اب ساری زندگی جنگل میں رہے, ایک رات پہلے بندہ خرید کے لائے, مولانا خرید لائے, رسی پکڑی ہو, بندے پوچھیں کیا ہے؟ قربانی کا جانور ہے. تعظیم واجب, تعظیم واجب. اب مولانا سے پوچھو بھائی پہلے تو جنگل میں رہا ہے, بس ایک رات ہی ہوئی ہے, نسبت ہی ہوئی ہے نا قربانی کا, تو تعظیم واجب کیوں؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ یہ وہی دمبا ہے, وہی بکرا ہے. نا وہ تو دمبا تھا, لیکن یہ چونکہ وہ کام آیا تھا حضرت اسماعیل کے, یہ اس کی شبیہ ہے. بے شک ایک رات پہلے بنی یا اب بن جائے, تعظیم واجب ہے. کیونکہ وہ آیا تھا کام اسماعیل کے, تو حسین ہے سلطان العاشقین, اسماعیل ہے ذبیح اللہ, حسین ہے ولی اللہ. آخری بندے تک جب اسماعیل کے کام آنے والا دمبا تعظیم کے لائق ہے, حسین کے کام آنے والا گھوڑا بدعت کیسے ہو گیا؟ یا
नहीं, मैं तो देख ही नहीं रहा। हाँ, मैं ड्यूटी दे रहा हूँ जैसे ड्यूटी देने का हक है। हुसैन वो है जिसने तौहीद से उसकी कीमत पे हर चीज खरीदी। जो वो मांगता आया हुसैन देता आया। इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा पहाड़ी है, ये भी शाइरुल्लाह है। क्यों मौलाना क्यों? तो कहते इस पे जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ी थी। जनाब हाजरा नबी थी? कहा नहीं। इमाम थी? नहीं। रसूल? नहीं। दौड़ी क्यों? पानी लेने के लिए। पानी मिला? नहीं, पानी नहीं मिला। वो तो हेड़ियां रगड़ी तो पानी का चश्मा फूटा। तो फिर ये शाइरुल्लाह कैसे? और उन पे दौड़ना भी, जो दौड़ ना सके अल्लाह का हुक्म है वो किसी को उजरत दे, वो उठा के उसको फिर दौड़े। दौड़ना उसका होगा, लिखा उसका जाएगा। मौलाना ये दौड़ना वाजिब क्यों है? वो ना नबी वो ना रसूल। कहा नहीं, चूंकि नबी को बचाने की कोशिश करती रही है। नहीं समझे? नबी को जीते रहे, आबाद रहो। क्योंकि नबी को बचाने की हाजरा कोशिश करती रही है। तो फिर मौलाना से बात हम कर सकते हैं ना कि हाजरा नबी को बचाने की कोशिश करे, तो जहां पे दौड़े उस पे दौड़ना भी वाजिब, और वो हो जाए शाइरुल्लाह। और जो इमरान सारी जिंदगी मोहम्मद को बचाता रहा, मैंने मेरे जुमले तक इंतजार कीजिएगा। इमरान सारी जिंदगी मोहम्मद को बचाते रहे और हुसैन पूरी जिंदगी खुदा को बचाता रहा। हुसैन ही वो दाई जिसके पीछे पीछे हर कब्र से बात भूली तो नहीं, कब्र से उठने वाला हर शख्स उसके पीछे पीछे चलेगा। वो फकात हुसैन, और तुम्हें हुसैन का मकाम महशर में पता चलेगा। हदीस तो लिखी जाती है इमाम बारके के बाद, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चिराग भी है और नजात की कश्ती भी है। लेकिन तेरे छठे इमाम की हदीस है, किसी ने पूछा था मौला लस्तुम कुल्लना सोफन नजात, मौला आप सारे के सारे नजात की कश्तियां नहीं है? फरमाया नाम नहनु कुल्लना सोफन नजात, हम सारे के सारे नजात की कश्तियां हैं। तो कदमों पे हाथ लगा के साबित किया, फिर तुम्हारे नाना ने हुसैन के लिए क्यों कहा लकिन सफीनतुल हुसैन असरा बिन्ना, हम सारे नजात की कश्तियां, लेकिन हुसैन की कश्ती हमसे तेज है। आबाद रहो, जीते रहो। जो समझ गया है हुसैन की कश्ती हमसे तेज है आखिरी बंदे तक। जब तेरे बोला यही कश्ती जो मदीने से लेके चले करबला की जानिब, अब्दुल्ला जोफरी सरकार को रास्ते में मिला। सरकार ने दूर से देखा, सरकार ने कहा या अब्दुल्ला इन्नी रहाए तो अल्लाह ज़हरे का ज़नूबन इज़ामन। अब्दुल्ला हुसैन देख रहा है तूने अपनी पुश्त में बड़े बड़े गुनाह उठाए हुए हैं। मौला बेहतर जानते हैं। सरकार ने फरमाया वअरद तो अन तमहु ज़नूबा का बेहरा के दम में कफीना, हुसैन का इरादा है चल मेरे साथ करबला, मेरी राह में खून दे के अपने गुनाह धो डाल। बैठे हो चले गए हो बाबा, जो गुनहगार है उस पे बोलना वाजिब है। मैं तो मासूम नहीं हूं, मैं तो गुनहगार हूं। मासूम बेशक ना बोले, क्योंकि कायनात का हर गुनहगार फटक फटक के मर जाता अगर हुसैन ना होता। फकत हुसैन सहारा है हर गुनहगार का। तो मौला ने कहा मैं तेरी पुश्त पे बड़े बड़े गुनाह देख रहा हूं, मेरी राह में चल और धो डाल। इसने बदबख्ती थी, दरियाए करम तो जोश में था, लेकिन मौला ये सवारी, ये चंद दिनार, ये तलवार, ये ले जाए, मैं साथ नहीं आ सकता। दुनियावी माल की लालच हुसैन को, तवज्जो, दुनियावी माल की लालच हुसैन को देते हो। मैं हुसैन हूं, ये माल तो मेरे रहवार के सुंभ के नीचे छुपी हुई खाक के जर्रों में रहता है। अकबर, जीते रहो यार, मौला सलामत रखे, आबाद रहे। आबाद रहे, जीते रहो। दुनियावी माल की लालच ना दे। बस एक फिक्रा कह के मैं 2 सतरें मसाइल की पढ़ने लगा हूँ। इतने अज़ादार बैठे, अज़ादार पे बोलना वाजिब है। हुसैन ने ये नहीं कहा मेरी राह में सर कटा फिर तेरे गुनाह हो जाएंगे। और भाई हुसैन ने कहा है कि एहराक के दमे का फीना, एहराक खून बहा,
چہرے کی زیارت کرنے لگا ہوں. جس نے 10 محرم خون کا پرسہ دیا ہوا ہے حسین کو, میں ابھی اس کے چہرے کی زیارت کروں گا. حسین نے یہ نہیں کہا کہ سر کٹا اور گناہ دوڑا. اگر یہ حسین یہ کہتے تو کرم محدود تھا کربلا تک. حسین لا محدود کریم ہے. حسین کے کرم کی حد کوئی نہیں. حسین نے کہا خون بہا, مطلب یہ ہے کہ کربلا کے بہا یا پشت پہ زنجیر چلا کے بہا. بس حسین ہی مدعی ہے. حسین کا محرم سن چکے ہو, اب محرم شروع ہے حسین کے حصے کی بہن. اجرکم اللہ. آئیے تصور تھوڑا نہ کرو کہ محرم ختم ہو گیا. تیرے مولا حسین کا خود کا فرمان ہے, بیٹوں کی لاشیں بھی اٹھاتا رہا, مہمان بھی سامنے مرواتا رہا. اس کے باوجود عباس جیسا بھائی دے کے بھی کہا کربلا میں سونا جہاد اصغر ہے, کوفہ اور شام جانا جہاد اکبر ہے. محرم شروع ہی اب ہو رہا. کائنات کا موسم توحید کا موسم ہے حسین. حسین کے موسم ہے حسین کے حصے کی بہن. تو مقتل سے گزری نہ مخدومہ, اور یہ سن چکے علماء سے, اس کا دل دکھے عزادار کا دل نازک ہوتا ہے. اس کا دل دکھے اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کرنا. حسین کا سر 10 محرم کو, 10 محرم کو حسین کا سر جدا, صرف ایک سر. باقی ہر سر 11 محرم کو اس وقت جدا ہوئے جب سیدانیہ مقتل میں موجود تھی. اجرکم اللہ. جو سمجھ گیا ہے اس کی چیخ نکل گئی. سیدانیہ مقتل میں موجود تھی. چلے کھول کے پڑھ دیتا ہوں. عباس کا سر ملکہ لاہور کے سامنے کاٹا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہر بیٹے کا سر ماں کے سامنے جدا ہوا. ہر بھائی کا سر بہن کے سامنے جدا ہوا. علی کی بیٹی مقتل سے چلی. مقتل کا ایک جملہ پڑھ کے, کیونکہ تیرے مولا سجاد کی زندگی کا, اگر یار بھائی ان دنوں میں ویسے بھی پڑھنے والے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے جو عزادار ہے. محرم 14ویں کی شب ہے نا, 13 محرم ہے نا. اگر اب بھی غور کرو تو علی کی بیٹی کی دوسری پیشی ہے کوفے میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیرے مولا سجاد کی زندگی کا پہلا بازار ہے کوفہ. ذاکرین علماء سے سن چکے ہو کہ شام کا بازار ظالم ہے, لیکن تیرے مولا سجاد کی زندگی کا پہلا بازار کوفہ, اور پہلا دربار بھی کوفہ. منظر مدائنی جب سجاد آئے تھے نا وطن پہ واپس, تو منظر ملنے آیا. اس نے تیرے مولا سے یہی سوال کیا تھا کہ مولا تیری زندگی کا پہلا بازار کوفہ, تیری زندگی کا پہلا دربار کوفہ ہے. مولا پوچھنے یہ آیا ہوں, تو بدول کا بیٹا, وہ کوفے کا بازار. پوچھنے یہ آیا ہوں کہ بازار میں تیرے پہ گزری کیا. اجرکم اللہ. جتنے دار بیٹھے ہو, بازار میں تیرے پہ گزری کیا. تیرے مولا سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا. روکے کا منظر یہ جواب نہیں خنجر ہے جو سجاد کے گلے پہ چلے گا. اگر تو نے سوال کیا ہے تو جواب سن. جب ہم بازار میں داخل ہوئے, شمر حرامی نے پہلا اعلان کیا کہ پہلے اس سجاد کے قافلے کو یہودیوں کے محلے سے گزارا جائے. اس حرامی نے دوسرا اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو. حضرات بیٹھے ہیں تو سینے پہ ہاتھ رکھے, جس نے علی سے بدلہ لینا ہو. علی کی اولاد موجود ہے. منظر کہتا ہے میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, گریہ کر کے کہا مولا پھر بدلے لوگوں نے لیے, آپ نے بدلے دیے. سجاد نے رو کے کہا اس رنگ سے بدلے دیے. بازار عبور کیا تو میری پھوپھی نے مجھے نہیں پہچانا, میں نے اپنی پھوپھی کو نہیں پہچانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے اپنی پھوپھی کو نہیں پہچانا, پھوپھی نے مجھے نہیں پہچانا, ہم دونوں نے مل کے اصغر کی ماں کو نہیں پہچانا. یہ تھا بازار.
بس دربار کا ایک لفظ کہہ کے جو موقع کی مناسبت سے مضمون ہے بھائی جان میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. پہلی علی کی بیٹی کی پیشی. میں اس سے بڑی غربت نہیں پڑھ سکتا. میں بالکل توجہ نہیں کر رہا مائک کی طرف, کوشش کر رہا ہوں آپ تک آواز پہنچائی جائے. اور بھائی پہلی پیشی ہے علی کی بیٹی کی. جتنے دادار بیٹھے ہو میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں, اسی پہ گریہ ہو جائے گا اور پرسہ بھی ہو جائے گا. میں علی کی بیٹی کی اس سے بڑی غربت پڑھ ہی نہیں سکتا کہ یہ حرامی تخت پہ بیٹھا تھا, علی کی بیٹی کھڑی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مالک آنسو قبول فرمائے. یہ تخت پہ بیٹھا تھا, علی کی بیٹی کھڑی تھی. دائیں بائیں دیکھ کے کہتا ہے آج کوئی علی کا شیعہ ہوتا تو میں علی کی اولاد کی یہ حالت دکھاتا. کونے سے خوش آمدی بولا, علی کے لاکھوں شیعوں پہ بھاری. مختار تیرے زندان میں قید ہے, مختار کو بلوا, اپنی حسرت پوری کر. مختار کو بلوایا گیا تو حالت کیا تھی؟ گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر جھکی ہوئی. مختار سامنے آیا. یہ جو ملعون تخت پہ بیٹھا تھا نا, یہ کہتے مختار آج میں خوش ہوں, مجھ سے کچھ مانگ میں عطا کروں. مختار دوسری طرف دیکھ کے کہتے میں تو علی کے در کا نوکر ہوں, میں تو علی کا بھکاری ہوں, میں نے تم سے کیا لینا ہے؟ مختار کوئی حسرت ہے تو بتا. مختار کہتا ہے حسرت صرف اتنی ہے, میں نے اڑتی ہوئی سنی ہے کہ حسین کربلا آیا ہوا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین کربلا آیا ہوا ہے. سب سپاہی ساتھ بھیج, سواری دے, میں حسین کی زیارت کر رہا ہوں. بس اسی لفظ کے لیے میں ہاتھ جوڑنے لگا ہوں. دل دکھ جائے گا, نوکر سمجھ کے معاف کرنا. اس نے کہا مختار کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اگر تو کہے تو حسین یہیں ملواؤں. اب اشارہ کروں گا. اس نے اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا, ایک دشت اٹھایا, مختار کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ رکھا. مختار نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی زلفیں دائیں. ریش پہ اکبر کے جگر کا خون, پیشانی پہ علی اصغر کی گردن کا خون. مختار بیٹھتا بیٹھتا مٹی پہ بیٹھ گیا. کڑیوں والے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ایھا القتیل من انتا, اے مظلوم راہ خدا کا تو کون ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی مختار مجھے پہچان, میں حسین ہوں. مختار تیرا امیر حسین, مختار تیرا آقا حسین, مختار تیرے پیر کا بیٹا حسین میں ہوں. بس حسین کا نام آیا, نعرہ تکبیر کی گونج بلند ہوئی. اس حرامی کے ایوان میں دیواریں کانپنے لگی کہ مختار ارادہ کرتا تھا کہ حملہ کرے. اچانک ایک کانپتا ہوا ہاتھ مختار کے کندھے پہ آیا. چچا مختار جنگ نہیں کرنی, اس جنگ نے میرا اکبر مارا ہے, جنگ نہیں کرنی, اس جنگ نے میرا قاسم مارا ہے. پیچھے مڑ کے کہتے بھرے دربار میں اگر مجھے چچا کہے تو سجاد کہے. سجاد کی آواز آئی, چچا آہستہ بول, سجاد اکیلا نہیں, علی کی بیٹی ساتھ ہے.